دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک مسلم ملک آذربائیجان کی سیر کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو آذربائیجان کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات فراہم کروں گا جو کہ یقیناً آپ نے آج سے پہلے نہ تو پڑھی ہوں گی اور نہ ہی سنی ہوں گی۔ قبل اس سے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، آپ جلدی سے ویڈیو کے نیچے دیا گیا سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹے پر پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو بر وقت پہنچتی رہے۔ آذربائیجان، جسے سرکاری طور پر جمہوریہ آذربائیجان کہا جاتا ہے، یوریشیا کے جنوبی قفقاز کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ آذربائیجان، جس کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے، مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقع اس ملک کے مشرق میں بحیرہ قزوین، شمال میں روس، مغرب میں آرمینیا اور ترکی، شمال مغرب میں جارجیا اور جنوب میں ایران واقع ہے۔ یہ ملک یورپی یونین اور اقوام متحدہ کا مستقل رکن ہے۔ آذربائیجان کی 96% آبادی مسلمان اور باقی 3-4% آبادی عیسائی اور دیگر اقلیتوں پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں میں 85% شیعہ حضرات جبکہ باقی 15% سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچپن میں آپ لوگوں نے کوہ کاف کے پہاڑوں کا ذکر ضرور سنا ہوگا۔ یہ پہاڑی سلسلہ آذربائیجان سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ آذربائیجان سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سب سے پہلے آزادی پانے والا ملک ہے۔ آذربائیجان نے روس سے 30 اگست 1991 کو آزادی کا اعلان کر دیا تھا، تاہم مکمل آزادی 18 اکتوبر 1991 کو حاصل ہوئی۔ آذربائیجان کی قومی زبان آذربائیجینی ہے۔ آذربائیجان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ آذربائیجان کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے 92 نمبر پر آتا ہے۔ آذربائیجان میں دنیا کا سب سے بڑا KFC ریسٹورنٹ ہے۔ آذربائیجان حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے بعد سب سے پہلے اس ملک میں اتاری گئی، اور وہ یقین کرتے ہیں کہ حضرت نوح آذربائیجان میں ہی دفن ہے اور اس جگہ پر انہوں نے ایک مینار تعمیر کیا ہوا ہے، اور اس قصبے کو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب کر کے قصبہ نوح نام رکھا ہوا ہے۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی میں دریافت ہوئی ہے۔ آذربائیجان میں چائے کے ساتھ میٹھی چیز کھانے کا ایک عام رواج قائم ہے، جیسے چائے کے ساتھ آئس کریم۔ یہ لوگ پین کیک کے بڑے شوقین ہیں، ویسے بھی یہ آذربائیجان کی قومی ڈش ہے۔ آذربائیجان میں آپ کو بوڑھے افراد کے منہ میں سونے کے دانت نظر آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ پتھر کے دانتوں کی نسبت سونے کے دانتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ ایک دانت ہی کیوں سونے کا نہ لگوا لیں۔ 1901 تک آذربائیجان آدھی دنیا کو تیل سپلائی کرنے والا تنہا ملک تھا۔ اب بھی آذربائیجان میں تیل اور گیس کے وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں۔ دنیا کی 40% کے قریب دلدلی زمین آذربائیجان میں ہی ہے۔ آذربائیجان میں آپ کو دنیا کا دوسرا بڑا جھنڈا اور بلند ترین پول نظر آئے گا۔ آذربائیجان میں میڈیا پر سخت پابندی ہے۔ میڈیا کوئی بھی خبر، خواہ وہ ایکسیڈنٹ کی ہو یا دھماکے کی، حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں دکھا سکتا۔ باکو آذربائیجان کا دارالحکومت ہے اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ باکو کے بارے میں ہم آپ کو الگ سے ویڈیو بنا کر دکھائیں گے، اس ایک ویڈیو میں یہ سب کور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آذربائیجان کی قومی کھیل میوزک بجانا ہے، جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہوگا۔ آذربائیجان کی کرنسی کو آذربائیجانی مانت کہا جاتا ہے۔ ایک مانت پاکستانی 62.5 روپوں کے برابر ہے۔ آذربائیجان میں 5 لاکھ پرانے انسانی زندگی کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ آذربائیجان میں ایک غار دریافت ہوئی جسے غار ازق کہا جاتا ہے۔ یہ آذربائیجان کی سب سے لمبی غار ہے۔ آگ جلائے جانے کے سب سے پہلے آثار بھی اسی ملک میں ملے ہیں اور اسی لیے اس ملک کو لینڈ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔
دوستو، یہ تھی میری آذربائیجان کے بارے میں تحقیق۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کافی چیزیں جو اس ویڈیو میں شامل نہیں کی، ان کی ایک بڑی وجہ وقت کی کمی ہے۔ میں اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ان حقائق سے پردہ اٹھانے کی جن کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کے اس عمل سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔